آپ کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کا تدوین جمع قرآن تھا۔ قرآن مجید کو آپ نے جمع فرمایا، مدون کیا، ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا، ایک مصحف کی 2 جلدوں میں جمع کیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید پتھروں پر لکھا گیا اور کھجوروں کی چھال پر لکھا گیا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت کپڑا میسر آتا تو اس پر لکھا جاتا، کھالوں پر، جانوروں کی کھالوں پر لکھا جاتا، وہ تمام محفوظ تھا۔ جب جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، اور ایک بہت بڑی جنگ تھی یہ، جو ختم نبوت پر لڑی گئی، کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، یہ جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لشکر بھیجا مسیلمہ کذاب کا کلا کما کرنے کے لیے۔ یہ ختم نبوت کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر جرار تیار کر کے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کے جو ہے نا وہ مقابلے میں بھیجا تھا۔ مسیلمہ کذاب کی یمامہ کی جو جنگ یمامہ ہوئی، اس میں 700 حفاظ اور قراء جو ہے وہ شہید ہوئے، مجاہدین 700 حفاظ اور قراء اور علماء شہید ہوئے اس جنگ یمامہ میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر خوف طاری ہوا کہ اگر جنگوں میں حفاظ کی تعداد یوں ہی شہید ہوتی گئی تو یہ مجھے خدشہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس خدشے کے پیش نظر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ابو بکر کو مشورہ دیا کہ خلیفۃ المسلمین، جنگوں میں حفاظ شہید ہو رہے ہیں، قراء اور علماء شہید ہو رہے ہیں، اس لیے اگر اس قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کر دیا جائے تو یہ قرآن مجید کی حفاظت ہو جائے گی، ورنہ قراء اور حفاظ کی شہادت کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، عمر، جس چیز کو جناب رسالت مآب نے نہیں کیا ہم اسے کیوں کریں؟ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ دیکھیے، یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے ایک اسوہ جو ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے ہے۔ اس اسوے پر چل کر خلفشار ختم کیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کامیابی کی ضمانت اتباع رسول ہے امت کے لیے، یاد رکھیے۔ سیاسی استحکام، معاشی استحکام، تمام استحکامات کے لیے ضروری ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ فرمایا کہ جو رسالت مآب نے کام نہیں کیا ہم کیوں کام وہ کریں؟ آپ نے ایک دن چھوڑ کر یا کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ آپ اس کو ایسا کریں وگرنہ قرآن مجید کا ضائع ہونے کا مجھے خدشہ ہے۔ پھر بھی نہ مانے۔ متعدد دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر کو مشورہ دیا۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ خود فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تدوین اور جمع کے حوالے سے جس طرح عمر کا سینہ کھولا تھا، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا، جس طرح عمر کو احساس ہوا تھا مجھے بھی احساس ہونا شروع ہو گیا کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ جمع کیا جائے۔
پھر جمع کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ زید تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے، وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، اور تم ذہین ہو، تم جوان ہو، میں تم پر یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں، تمہیں یہ فریضہ سونپتا ہوں کہ قرآن مجید کو مدون کرو، جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے جب مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا تو خدا گواہ اگر وہ مجھے حکم یہ ارشاد فرماتے کہ اس پہاڑ کو ادھر سے ادھر کرنا ہے، یہ میرے لیے آسان تھا بنسبت یہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے، یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری مدد کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع رکھنے کے لیے قرآن مجید کو مدون کیا، جمع کیا، ایک جگہ پر رکھا، قرآن مجید کو اکٹھا کیا۔ آج تک وہی نسخہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا تھا، وہی نسخہ امت میں مروج ہے، پڑھا جاتا ہے۔ مختلف نسخوں سے آپ نے ایک نسخے پر امت کو جمع کیا۔ تو حکمرانوں کا کام اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے، سیاستدانوں کا کام اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اختلاف کو ختم کر کے، ہیجانی کیفیت کو ختم کر کے قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، جناب ابو بکر کا دور، جناب عثمان غنی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان لوگوں نے کوشش کی کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ رکھا جائے، امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے۔ اس لیے ان لوگوں کی وجہ سے آج جو ہمارے سامنے دین موجود ہے، اسلام کی روایات موجود ہیں، ہماری ٹریڈیشنز جو زندہ ہیں، وہ انہی لوگوں کی ابتدائی محنت کی وجہ سے زندہ ہیں۔